حلوے والی مسجد، کہتے ہیں مولوی حلوہ بہت کھاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ چلتے آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں۔ ایک مسجد تھی، اس کے جو امام مسجد تھے ان سے سارے جو نمازی تھے نا وہ شکایت کرتے ہیں کہ مسجد کے باہر ساتھ گراؤنڈ ہے، بچے وہاں پہ کھیلتے ہیں، ان کا شور آتا ہے، نماز میں خلل ہوتا ہے، ان کو منع کیا جائے، جس کی یہ جگہ ہے اسے کہا جائے کہ اپنی جگہ کور کر لے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، نہ جگہ ہوگی نہ بچے وہاں پہ کھیلیں گے۔ یہ کہانی ہے عرب کی، پرانے وقت کی بات ہے۔ اب مولوی بہت سمجھدار آدمی تھے، سبھی سمجھدار ہوتے ہیں لیکن مولوی ایکسٹرا سمجھدار تھا۔ اس نے سوچا کہ بچوں کو منع کریں گے، بچے شاید بدزن ہو جائیں نمازیوں سے، مسجد سے، کبھی مسجد میں آئیں نہ، بڑے ہو کے بھی نہ آئیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد سب لوگ چلے گئے تو مولوی صاحب بچوں کے پاس گئے ہیں۔ بچوں نے جا کے کہتے ہیں کہ آپ میں سے جو بچہ نماز پڑھنے آئے گا نا اس کو ہم حلوہ کھلائیں گے۔ بچوں نے سنا، اچھا لگا ان کو۔ بچے کھیلتے تھے، عصر سے مغرب تک کھیلتے تھے وہاں پہ۔ تو چند بچے اس دن مغرب ٹائم پڑھنے آ گئے نماز۔ مولوی صاحب نے حلوہ بنوایا تھا، حلوہ پیش کیا ان کو۔ 2-3 بچے آئے، بڑے خوش ہوئے، انہوں نے جا کے بتایا بچوں کو وہاں پہ حلوہ ملتا ہے۔ اگلے دن جناب 5-6 بچے اور ساتھ آ گئے ان کے، سب نے حلوہ کھایا، عصر کے ٹائم بھی آئے، مغرب ٹائم بھی آئے، حلوہ کھایا۔ انہوں نے جا کے بتایا سب کو۔ اگلے دن اس ساری کی ساری جو ٹیم تھی نا وہ کھیلتی تھی، جتنے لڑکے تھے وہ مسجد میں آ گئے، سب کے لیے حلوہ بنایا گیا، سب کو حلوہ پیش کیا، بچے بڑے خوش، یہ تو کام بڑا اچھا ہے، کھیل کھیل کے تھک جاؤ، نماز پڑھنے حلوہ کھاؤ اور دوبارہ انجوائے، دوبارہ جناب فریش ہو جاؤ۔ چلتا رہا سلسلہ اس طرح، بچے آتے۔ پھر مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ جو بچہ ہر نماز میں آئے گا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں میں آئے گا، 5 ٹائم اس کو حلوہ ملے گا۔ بچے بڑے خوش، پہلے تو ایک ٹائم حلوہ مل رہا تھا، اب 5 ٹائم حلوہ ملے گا، نماز ہی پڑھنی ہے۔ بچے جناب سارے بچے نا مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ اب بچوں کو انتظار رہتا کس ٹائم اذان ہوگی اور مسجد میں جائیں گے، نماز ادا کریں گے۔ سارے بچے اسی انتظار میں بیٹھے رہتے، اذان کے انتظار میں۔ اذان ہوتی اور مسجد بھاگتے، نماز ادا کرتے اور حلوہ کھاتے۔ وہ ایسے کرتے کرتے نمازی بن گئے وہ، لیکن مولوی صاحب نے اپنی جو روایت ختم نہ کی، حلوہ کھلاتے رہے ان کو۔ اب سارا گاؤں، اس محلے کے بچے اور گاؤں کے ساتھ والے گاؤں کے بچے، اس گاؤں کے پورے بچے اکٹھے ہو کے اس مسجد میں اکٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھتے، حلوہ کھاتے۔ اب بڑے بوڑھے سب پریشان، باقی محلے کے لوگ، کہ آخر اس مسجد میں کیا بات ہے ایسی، سارے بچے وہاں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، باقی گاؤں میں مسجد نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ سب لوگ پہنچتے ہیں اس مسجد میں، دیکھتے ہیں کہ وہاں جناب مولوی صاحب نماز کے بعد بچوں کو حلوہ کھلاتے ہیں۔ لو جی، بڑے بوڑھے سب اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، مسجد میں رش لگ گیا، مسجد کی صفیں ختم ہو گئی، صحن میں بھی جگہ کم ہو گئی، مسجد سے بعد گلی تھی، لوگ وہاں نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ ساتھ والے گھر تھے، انہوں نے اپنا صحن خالی کر دیا۔ مسجد میں ڈیلی جو نماز تھی اس میں اتنا رش ہوتا جیسے عام جمعے کی نماز میں رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا مسجد کے اندر۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگ ساتھ والے گاؤں کے لوگ وہاں پہ آئے، انہوں نے دیکھا اتنا رش مسجد میں، آخر کیا بات ہے؟ انہوں نے دیکھا جی وہاں مسجد میں نماز کے بعد حلوہ تقسیم ہوتا ہے۔ لو جی، ساتھ والے گاؤں کے میں مشہور ہو گیا، مسجد میں حلوہ ملتا ہے، حلوے والی مسجد، حلوے والی مسجد، سب لوگ کہتے ہیں حلوے والی مسجد۔ ساتھ والے گاؤں کے بھی لوگ، تقریباً 7 گاؤں کے لوگ اس مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے، کوئی فجر میں آتا، کوئی ظہر میں، کوئی جس کو جس ٹائم موقع ملتا وہاں پہ آ کے نماز ادا کرتا، حلوہ کھاتا۔ مسجد اتنی مشہور ہو گئی، اب مسجد کے راستے پہ رش لگ گیا، ہزاروں کے حساب سے نمازی وہاں پہ ہونے شروع ہو گئے۔ ساتھ والے ارد گرد کے محلے گھر خالی کرا لیے، سب لوگ وہاں پہ جناب اپنے گھر خالی کر دیے نماز کے ٹائم۔ اور جو گلیاں تھیں نا، جتنی گلیاں تھیں، سب نے وہاں پہ ٹھیلے لگا لیے، کوئی فروٹ لے کے بیٹھا، کوئی سموسے، کوئی پکوڑے، کوئی چائے والا، کوئی سبزی والا، کوئی جناب کپڑے والا، کوئی کریانے والا، منیاری والے، بہت سی دکانیں وہاں لگ گئی۔ صرف کیا تھا، مولوی کا ایک قدم تھا، اس نے پازیٹیو قدم اٹھایا، بچوں کو منع نہیں کیا مسجد میں آنے سے، اور ان کو کہا کہ آپ مسجد میں آؤ، حلوہ کھاؤ۔ اس کی وجہ سے مسجد آباد ہوتے 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 اتنی آباد ہو گئی کہ 7 گاؤں اس میں آ کے نماز پڑھتے، اور مسجد کے بعد ٹھیلوں کی لائن لگ گئی، ہر کوئی وہاں سے آتا، نماز پڑھتا، کوئی سبزی خریدتا، کوئی کرانے کا سامان خریدتا، کوئی کپڑے خریدتا، کوئی چائے پیتا، کوئی سموسے کھاتا، اور یہ مشہور ہو گیا اور بھی لوگوں میں۔ جب بھی زندگی میں پہلا قدم اٹھاتا ہے نا انسان، مثبت سوچ اس کو بہت آگے لے جاتی ہے، اور جو ہوتا ہے نا ہماری جو سوسائٹی ہے اس سے بڑا اثر پڑتا ہے۔ اکثر آپ لوگ سنتے ہیں، یہ تو ہو گیا پازیٹیو کام۔ ہمارے گاؤں میں ایک چودھری صاحب تھے، وہ مسجد کی انتظامیہ میں شامل ہو گئے۔ انتظامیہ کے میں شامل کیا ہو گئے، انہوں نے جناب مسجد میں جینا دوبر کر دیا لوگوں کا۔ ان کی عادت تھی گالی گلوچ کرنا، نہ گھر دیکھتے تھے، نہ بہن دیکھتے، نہ بیٹی دیکھتے، ہر ایک کو گالی سے بات کرتے تھے۔
وہ مسجد کے انتظامیہ میں شامل ہو کے مسجد میں کھڑے ہو کے باوضو ہو کے گالیاں دیتے تھے اور بچوں کو گالی دیتے تھے. بچے ابھی تنگ کرتے تھے, شرارت کرتے تھے. بچے شرارت نہیں کریں تو کون شرارت کرے گا؟ بچے شرارت کرتے, وہ کہتے تمہاری ماں کی اور بہن کی ننگی گالیاں, گندی گالیاں مسجد میں دیتے تھے. ان کی اولاد بھی تھی, بڑے نمازی پرہیزگار لوگ تھے وہ سارے ہی, لیکن وہ بھی منع نہیں کرتے تھے. اور جناب وہ گالی کو برا نہیں سمجھتے تھے, مسجد میں ماں بہن گالی دینا. ان کی وجہ سے مسجد سے لوگ کھسکنے شروع ہو گئے, کنارہ کرنے ہو گئے. کتنے ایسے بچے تھے جو ان کو میں جانتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہم اس لیے مسجد میں نہیں جاتے کہ فلاں چودھری آتا ہے مسجد میں جناب, وہ گالیاں دیتا ہے, ہم وہاں گالی سنتے آتے ہیں, گالی نماز پڑھنے آتے ہیں. وہ جناب ارد گرد مسجد میں جانا شروع ہو گئے. اس کے چلتے چلتے اسی محلے میں 5 قدم پہ ایک مسجد اور آباد ہو گئی, صرف اس بندے کی وجہ سے, ایک بندے کی وجہ سے کہ اس نے اتنا تنگ کر دیا لوگوں کو گالیاں دے دے کے. بچے تو بچے, بوڑھے بھی ان سے متنفر ہو گئے کہ یہ اچھا آدمی ہے, اس کو ذرا حیا شرم نہیں ہے, بوڑھا ہو گیا, داڑھی سفید ہو گئی, لیکن گالیاں دیتا ہے مسجد میں آ کے. تو ایسے لوگ مسجد کو بدنام کرتے ہیں. اور ایسے اس مولوی نے ایک مسجد کو آباد کیا, ہزاروں کی نمازی وہاں پہ تعداد ہو گئی, ہزاروں کی تعداد نمازیوں کی ہوگی وہاں پہ. 7 گاؤں کے لوگ نماز پڑھنے لگ گئے, باہر بازار لگ گیا. ایک بندے کا عمل ہوتا ہے, اس سے کتنا فرق پڑتا ہے. ہم لوگ جب عام طور پہ اب کیا کرتے ہیں, ہماری سوسائٹی, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, اس سے بہت اثر پڑتا ہے. عام طور پہ کسی سے پوچھو نا, یا سگریٹ کیوں پیتے ہو, وہ کہتے ہیں یار ایک بار دوست نے پلایا تھا, بس پینے شروع ہو گئے. اس مولوی نے ایک بار بچوں کو بلایا تھا, وہ نماز کی عادی ہو گئے. اس نے ایک بار سگریٹ پہ لگایا تھا, وہ نشئی بنا دیا. تم شراب کیوں پیتے ہو, یار میرے دوست شراب پیتا تھا, میں کبھی پی نہیں تھی. وہ کہتا ہے تم تو مرد ہی نہیں ہے, تمہیں کیا پتا شراب کیا ہوتی ہے, ایک بار پی تھی, اب جون لت لگی ہے, شراب پیتا ہو. جوا کیوں کھیلتا, میرا دوست کھیلتا تھا. آپ کی سوسائٹی کا اٹھنا بیٹھنے کا لوگوں کا بہت فرق پڑتا ہے. اگر آپ کے بچے کسی محلے میں نہیں نہ پڑھ رہے, کسی گاؤں میں, آپ محلہ چینج کر لو, وہ گاؤں چینج کر لو, وہ سوسائٹی چینج کر لو, اس سے بہت اثر پڑے گا. تو یہ ایک عرب کی وقت کی پرانی ایک داستان تھی, کسی تحریر میں پڑھی تھی. تو میرے اپنے گاؤں کی ایک تحریر تھی جو میں نے لائیو دیکھی ہوئی ہے. تحریر کیا ہے وہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے, اس بندے کی عادت ابھی تک ایسا ہی ہے, بدلا نہیں ہے, لیکن انتظامیہ میں نہیں ہے ابھی وہ. تو مسجد دوبارہ آباد ہونی شروع ہو گئی ہے. اپنا اخلاق ایسا رکھو کہ وہ دیکھ کے نا آپ سے دوبارہ ملنے کو دل کرے. بعض لوگ فون پہ بھی اتنے اخلاق سے بات کرتے ہیں, بندہ سوچتا ہے یا بندے سے ملاقات کریں کتنا اچھا بندہ ہوگا, اتنے پیار سے, اتنے تمیز سے, اتنے احترام سے, ادب سے بات کرتا ہے. اور جب بھی آپ کسی تمیز سے, ادب سے, احترام سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کسی نیک باپ کی تربیت ہے اس کو, کسی اچھے گھرانے کے چشم و چراغ ہے, کتنے پیار سے, ادب سے, تہذیب سے بات کرتا ہے. جب بدتمیزی سے بات کرو, گالی گلوچ دو گے تو کوئی بھی آپ کو رسپیکٹ نہیں دے گا. رسپیکٹ لینے کے لیے رسپیکٹ دینی پڑتی ہے پہلے. آپ کسی کو عزت دو, وہ آپ کو عزت دے گا. ایک چھوٹی سی کہانی ہے آپ سے شیئر کی ہے, امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے اپنے دوست احباب رشتہ دار واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیا کریں, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہم یہ کہانیاں آپ کے لیے بناتے ہیں. دعاؤں میں جا کرنا, خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.